وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے بنا لیے اس کے لیے اس کے بندوں میں سے بعض حصے۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان البتہ واضح ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے حصے بنا دیے، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ جو فرشتے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اس طرح انہوں نے اللہ کے حصے بنا دیے۔ تو یا پھر جزء سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے نظر و نیاز کے طور پر جو نکالے جانے والے جانور تھے وہ مراد ہیں، جن کا ایک حصہ مشرکین اللہ کے نام پر اور ایک حصہ اپنے بتوں کے نام پر نکالا کرتے تھے۔ پیچھے سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا ہے کہ وہ کہتے تھے یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ حصہ ہمارے بتوں کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے ہی اس کے بعد حصے بنا ڈالے۔ تو انسان جو ہے وہ بہت ہی واضح ناشکرا ہے، یعنی پیچھے جو ہم کل سبق پڑھا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی طاقت کا تعارف کروایا تھا، اور انسانوں پر جو اللہ تعالیٰ نے احسانات اور انعامات کیے تھے اس کا تذکرہ تھا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ان احسانات اور انعامات کے بدلے اللہ کا شکر ادا کرتا، اس کا احسان مند ہوتا، تو بجائے اس کے انسان نے اللہ کے ساتھ اللہ کے بنائے ہوئے کو ہی اللہ کا شریک ٹھہرانا شروع کر دیا، اور پھر یہ بھی نہیں کہ اللہ کا شریک بنایا بلکہ اللہ کے لیے بیٹیاں جو تھی فرشتوں کو بنا دیا اور اپنے لیے بیٹوں کو پسند کر لیا۔ وہ آگے انشاءاللہ آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کیا اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ہے، بنا لیا ہے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں اور تم کو برگزیدہ کر دیا ہے بیٹوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ نے جس نے پیدا کیا ہے مخلوق کو، تو اس نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیوں کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے اور تم کو برگزیدہ کر دیا ہے، یعنی پسند کر لیا ہے، تم کو بڑا بنا دیا ہے بیٹوں کے ساتھ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم تو بیٹے پسند کرو تو اللہ بیٹیاں پسند کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو اس چیز کے ساتھ جس کی وہ بیان کر رہا ہے رحمان کے لیے مثال، ظل وجهه مسودا وهو کظیم، تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے لیے یہ مثال بیان کر رہے ہیں کہ رحمان نے اللہ نے بیٹیاں بنا لی ہیں فرشتوں کو، تو ہمیں بیٹے دے دیے یا ہم کو بیٹوں کے لیے پسند کر لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کہ ان کی اپنی یہ کیفیت ہے کہ اگر ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جائے نا کہ تمہارے گھر بیٹی ہونی ہے یا بیٹی تم کو دی ہے اللہ نے، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے، کیونکہ مشرکین جو تھے وہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یعنی زندہ دفن کر دیتے تھے بیٹیوں کو۔ تو جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری ملتی تو وہ گھر سے ہی باہر نہ نکلتا، اندر اندر ہی غصے میں ہی جلتا رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی تمہاری یہ کیفیت ہے کہ تمہیں بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو تمہارا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، غصے سے تم بھر جاتے ہو، تو میری باری آئی تو میرے لیے تم کہتے ہو کہ یہ رحمان کی بیٹیاں ہیں فرشتے، تو تم بیٹے پسند کرتے ہو۔ یعنی دونوں باتیں غلط ہیں، ایک تو اللہ نے اولاد بنائی نہیں، اللہ کی اولاد ہے ہی نہیں ہے، دوسرے نمبر پر تم یہ زیادتی کرتے ہو کہ اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے بناتے ہو۔ تو یہ جو تھے نا لات منات عزا، یہ دیوتیاں تھیں ان کی مشرکین مکہ کی، اور انہوں نے فرشتوں کی ہم شکل یعنی اپنے طرف سے ہی ان کے خیالات بنا کر، خیالی مجسمے بنا کر ان کو رکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ لات منات عزا یہ دیوتیاں تھیں ان کی، تو انہوں نے فرشتوں کی ہم شکل بنا کر ان کو رکھا ہوا تھا، ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَوَمَّن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا جو زیورات میں پلی ہیں، جن کی نشو و نما زیورات میں ہے اور وہ جھگڑا کرنے میں، بحث و حجت میں اپنی بات کو واضح نہیں کر سکتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم ان کو میرے بیٹیاں قرار دیتے ہو
جن کی پرورش ہی جو ہے وہ زیورات میں ہے، اور وہ بحث و حجت میں، لڑائی جھگڑے میں اپنی بات کو واضح بیان بھی نہیں کر سکتی۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی دو کمزوریاں بیان کی ہیں، فطری جو کمزوریاں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو جب وہ ہوش سنبھالتی ہے تو اسی وقت اس کا جو شوق ذوق ہوتا ہے وہ زیورات کی طرف ہوتا ہے، یعنی چوڑیاں، سونا چاندی، اس کی طرف عورت کا میلان زیادہ ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو زیادہ پسند کرتی ہے، خوبصورتی، زینت کو۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جب وہ جھگڑتی ہے کسی کے ساتھ، اس کا آپس میں بحث مباحثہ ہوتا ہے تو وہ باتیں تو بہت زیادہ کر لیتی ہیں عورتیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بات میرے حق میں جا رہی ہے یا مخالفت میں جا رہی ہے، یعنی جو منہ میں آتا ہے وہ کہتی جاتی ہے۔ غصے میں آ کر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا رہی ہوں، اپنے آپ کو بھی کئی دفعہ کوستی ہیں عورتیں، تو بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا کہہ دیا۔ یعنی جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو اس میں اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کی یہ دو کمزوریاں ہوں، ایک تو وہ زیورات کی طالب ہوں کہ ہوش سنبھالتے ہی وہ زیورات کی طرف مائل ہو جائیں، دوسرے جب وہ جھگڑ میں آئیں، اختلاف بات میں آئیں تو ان کو مدعا اپنا بیان کرنا واضح پتہ ہی نہ چلے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، تو کیا میں ان کو اپنی بیٹیاں بناؤں گا، ان کو میں اولاد پسند کروں گا۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے بنا دیا رحمان کے لیے اس کے بندوں کو عورتیں، لڑکیاں۔ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا وہ گواہ تھے، حاضر تھے جب ان کو اس نے پیدا کیا؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، ان قریب لکھ دی جائے گی ان کی گواہی اور ان سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں ان کو انہوں نے لڑکیاں بنا دیا، یعنی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہوا فرشتوں کو، وہ اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بندیاں بنا دیا، عورتیں بنا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جب میں نے ان کو پیدا کیا تھا فرشتوں کو تو کیا یہ اس وقت حاضر تھے؟ انہوں نے دیکھا کہ وہ لڑکیاں تھیں؟ ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ جو رحمان کے فرشتے ہیں وہ اس کی لڑکیاں، اس کی بیٹیاں ہیں، عورتیں ہیں، مؤنث ہیں؟ ان کو کیسے پتہ چلا ہے؟ کیا یہ اس وقت حاضر تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ گواہی دے رہے ہیں نا کہ یہ رحمان کی بیٹیاں ہیں فرشتے، ان کا ہم لکھ رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن ہم ان سے بات پرس کریں گے اس کی دلیل پیش کرو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے جس کی بنا پر تم نے فرشتوں کو میری بیٹیاں قرار دیا تھا، اس پہ گواہی دو، کوئی ثبوت پیش کرو۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور کہتے ہیں کہ اگر چاہتا رحمان تو نہ ہم ان کی عبادت کرتے۔ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ علم، نہیں ہے ان کے لیے اس کا کوئی علم یا اس کی کوئی خبر۔ اِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، نہیں ہے وہ مگر اٹکل پچو کی باتیں کرتے ہیں، اندازے کی باتیں لگاتے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ، کیا ہم نے ان کو دی ہے کوئی کتاب اس سے پہلے؟ فہم بہ مستمسکون، پس جس کو وہ تھامے ہوئے ہیں یا جس کے ساتھ وہ چمٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرک کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم اس کی عبادت نہ کرتے، جیسے آج لوگ کہتے ہیں جی اگر اللہ چاہے تو ہم نماز پڑھ لیں گے، اللہ چاہے تو ہم روزے رکھیں گے، اللہ چاہے تو ہم یہ کریں گے، دعا کریں بس اللہ ہمیں توفیق دے۔ یعنی جو اللہ کی مشیت ہے وہ اور ہے اور اللہ کی رضا اور ہے۔ تو جب اچھا کام ہوتا ہے اس وقت انسان اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے جناب بڑا پڑھا، میں نے بڑا تجربہ حاصل کیا، میں نے یہ ایسے کر دیا۔ تو جب نقصان ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے جی اللہ کی طرف سے ہے، یا پھر جب کوئی نیکی کا کام کہو تو پھر کہتا ہے جی اچھا دعا کریں جی اللہ توفیق دے۔ تو بھائی باقی کاموں کی اللہ نے آپ کو توفیق دے دی ہے۔ تو یہ ہے اختیار، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اختیار دیا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے استعمال کرتا ہے۔ اب کوئی چوری کرے یا ڈاکہ مارے تو وہ کہے جی بس میری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے، میں نے ڈاکہ مارا تو چوری کی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے، میری قسمت میں یہ لکھا ہوا، اللہ نے اسے لکھا ہوا ہے۔ نہیں بھائی اللہ نے نہیں لکھا، اللہ تو چاہتا ہی نہیں چوری کرنا کہ ڈاکہ مارنا کسی کا۔ اللہ نے جو اختیار دیا تھا وہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ غلط استعمال کرتا ہے یا صحیح جگہ پہ استعمال کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ان کے پاس علم نہیں ہے اس کا کہ یہ کہتے ہیں کہ جی رحمان نہ چاہتا تو ہم یہ نہ کرتے۔ یہ صرف اٹکل پچو ہیں، یعنی اندازے کی باتیں ہیں، اپنی طرف سے لگاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے اس سے پہلے، یعنی قرآن سے پہلے کوئی ہم نے ان کو کوئی ایسی کتاب دی ہوئی ہے جس میں یہ لکھا ہوا تھا، تو جس کو یہ مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس یہ دلیل ہے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کہا جو مرضی کرتے جاؤ، میری مشیت یہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے مشیت اللہ کی اور ہے، رضا اللہ کی اور ہے۔ جیسے آج اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے تو ہم اس اختیار کو استعمال کر رہے ہیں، تو اسی کو اللہ نے دیکھنا ہے۔ مشیت اللہ کی نہیں ہے، مشیت تو اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ صحیح رہے، مشیت تو اللہ کی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ گناہوں سے بچے، لیکن نہیں بچتا تو یہ اس کے اختیار ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پوچھنا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔